الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق علیہ. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو فتح خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے سن 7 ہجری کے اندر. جب سے مسلمان ہوئے تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا. ہر موقع پر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی ارشاد فرماتے اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ سونا بھی رات کے وقت مسجد نبوی کے باہر جو چبودرا بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ صفہ کے نام سے جانتے ہیں وہی ہوا کرتا تھا. کھانے پینے کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا. بس جہاں روٹی مل گئی جہاں جس وقت کا کھانا مل گیا کھا لیا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی وقت کھانا نہیں ملا، ایک وقت 2 وقت کھانا نہیں ملا، شدت کی بھوک لگی ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے غشی آ جایا کرتی تھی، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. خود اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جب میں گر جاتا تھا تو بعض مرتبہ صحابہ کرام میں سے کوئی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ایک بیماری ہے مرگی کی جس کی وجہ سے میں گر گیا ہوں، تو اس بیماری کے علاج کے طور پر میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے تاکہ یہ صحیح ہو جائے. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے گرا ہوا ہوتا تھا، میرے اندر کوئی بیماری موجود نہیں تھی. اس قدر پریشانی کے عالم میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے احادیث کو حفظ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی ہے کہ جن سے سب سے زیادہ روایات مروی ہے. 5364 احادیث صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. سن 59 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. جنت البقیع کے اندر یہ مدفون ہے. ابو ہریرہ یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی کنیت ہے. اصل نام کیا تھا اس میں محدثین کا بہت زیادہ اختلاف ہے. 35 اقوال نقل کرتے ہیں ان کے نام کے بارے میں. مشہور یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد شمس تھا یا عبد عمر تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر پڑا ہے. عبد الرحمن ابن صخر یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہیں. سب جانتے ہیں ابو ہریرہ. ابو ہریرہ اتنے مشہور ہوئے اس نام کے ساتھ، اس لقب کے ساتھ، کنیت کے ساتھ، کہ ان کے نام ہی سے اکثر حضرات ناواقف ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے. اپنے نام کی، اپنے کنیت کی خود یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بلی کا بچہ اپنے آستین میں لیے ہوئے تھا. ان لوگوں کی آستین کشادہ ہوتی تھی تو بلی کا بچہ محبت کی وجہ سے اپنے آستین میں لیے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بلی کا بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ابو ہریرہ کہہ کر کے پکارا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو پسند آئے
اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسی نام کے ساتھ مشہور کر دیا اور لوگ اسی نام کے ساتھ اسی کنیت کے ساتھ ان کو پکارنے لگے اور ابو ہریرہ کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں محبت کی بات تھی کہ جس لفظ سے پکار دیں اس لفظ کو استعمال کرنا اور اس لفظ سے اپنے آپ کو بلوانا وہ پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، گھر میں ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں، تو ناراضگی کی وجہ سے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچے، پوچھا کہاں ہے علی، بتایا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، وہ گھر سے نکل کر کہیں گئے ہیں۔ صحابہ کرام کہاں جاتے ہیں؟ یا تو گھر میں رہتے یا اپنے کام پر یا مسجد میں، تو گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے تھے اور مسجد کے صحن میں لیٹ گئے تھے۔ مسجد کا صحن اس زمانے میں کچا تھا، مٹی کا تھا، کوئی پتھر اور ٹائلسوں میں لگا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ارے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو یہاں ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو ان دونوں باتوں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ابن کے معنی ابو تراب ابو ہریرہ، ابن کے معنی عربی زبان میں صرف باپ کے نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابن کے حقیقی معنی باپ کے ہیں، لیکن اگر کسی چیز سے کسی آدمی کا کوئی خاص تعلق ہو تو اس تعلق کی بنیاد پر بھی لفظ ابن کو استعمال کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا تعلق ہو گیا تھا بلی سے تو آپ نے بلی والا کہہ دیا، ابو ہریرہ کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے لگ کر لیٹ گئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ابو تراب کا لفظ استعمال کر لیا۔ تو ابو تراب یا ابو ہریرہ کے معنی بلی والے کے ہیں، بلی کے باپ کے نہیں ہے۔ ابو تراب کے معنی مٹی والے کے ہیں، مٹی کے باپ کے نہیں ہے۔ خیر، یہ تو بات ہوئی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں۔ بضع کا لفظ استعمال کیا ہے، بضع کے معنی 3 سے لے کر 9 تک کے آتے ہیں۔ اس کے اندر 3 بھی داخل ہے، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی اور 9 بھی۔ تو 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بضع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ترجمہ کیا کہ 70 سے زائد ہیں۔ اب 70 سے زائد چاہے 74 ہو، 73 ہو، 75 ہو، 76 ہو یا 77، 78 اور 79 ہو، یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ چنانچہ بعض دوسری روایات کے اندر دوسرے الفاظ بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ شعبتن اصل اس کے معنی آتے ہیں درخت کی شاخ کے، لیکن یہاں شعبے سے مراد ہے خصائل حمیدہ، اچھے اخلاق، کہ ایمان کے اندر 70 سے زائد اچھی اچھی باتیں موجود ہیں۔ ان اچھی اچھی باتوں میں سب سے افضل اور اچھی بات ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ 70 سے زائد جو خصائل حمیدہ ہے، اچھی باتیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان تمام میں سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اسی لیے دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ افضل اور بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کی چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ سب سے کم درجے کی چیز، یا تو ثواب کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، یا کرنے کے اعتبار سے سب سے آسان کام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔
ایمان کے جو 70 سے زائد شعبے بیان کیے گئے، ان میں سے سب سے زیادہ آسان کام راستے سے پتھر اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کہیں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز مل جائے تو اس کو ہٹانا نہیں ہے، اس کو ہٹانا ہے، اس کو وہاں پڑے رہنا نہیں دینا ہے۔ آج مسلمانوں کا عجیب و غریب حال ہے، مسلمان راستے اور گلی کوچے کو صاف کرنے کے بجائے وہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، پتھر لا کر ڈال دیتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، طرح طرح سے اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کر جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ماحول ہے۔ ہر شخص کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کر سامنے کے روڈ پر ڈال دے، اور جو نالی بنی ہوئی ہے اس نالی کے اندر ڈال کر اس کو بھر دے، تاکہ برسات کا جب موسم آئے تو پانی روڈ پر چلے اور لوگوں کو تکلیف ہو۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ سب سے کم جس میں محنت لگتی ہے اور جو ثواب کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، جس چیز سے بھی تکلیف پہنچتی ہو۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ اس زمانے میں لوگوں کا، غیر مسلموں کا تصور یہ تھا کہ اگر کسی راستے میں کوئی کانٹا یا کوئی پتھر نظر آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا، ان کا یہ خیال بن چکا تھا کہ شاید کسی مسلمان کا یہاں سے گزر نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا گزر ہوا ہوتا تو ضرور اس راستے سے کانٹا ہٹائے ہوئے ہوتے، اس راستے میں کانٹا اور پتھر کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا، لیکن موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا یہاں سے گزر نہیں ہوا ہے۔ یہ تصور تھا اس زمانے کے غیر مسلموں کا، غیر قوم کا، اور آج اس کے بالکل برعکس ہے۔ کہیں گندگی نظر آ جائے، کہیں صفائی ستھرائی کم نظر آ جائے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ دوڑائیے نظر اپنے گاؤں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، یہی رہے گا۔ جو غیر قوم کے محلے ہیں، راستے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں کوئی کوڑا کرکٹ اور گندگی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو جو راستے ہمیں ملے اور وہ تکلیف دینے والی ہو تو اس کو ہٹا دے، اگر ہمارے بس میں ہو۔ بس میں نہیں ہے پھر تو انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس کے بس کی چیز کا مکلف بنایا ہے۔ جو بس سے باہر ہے وہ انسان اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں حیا سے مراد حیا ایمانی ہے۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا ایمانی اور دوسری قسم حیا کی حیا طبعی۔ ایمانی حیا اس کو کہتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان برے کام کے کرنے سے روکتا ہے، گناہ کے کرنے سے رکتا ہے۔ جس صفت کی وجہ سے انسان برائی کے کرنے سے رکتا ہے اس صفت کو کہتے ہیں حیا ایمانی۔ مثلا آدمی نماز نہیں چھوڑتا، ایک ایمانی صفت ہے، اس کے اندر ایمانی حیا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں کرتا، چغل خوری نہیں کرتا، دوسروں کو گالی نہیں دیتا۔ تو یہ جو صفت اس کو ان تمام چیزوں کے کرنے سے روک رہی ہے، یہی ہے حیا ایمانی۔ اسی صفت کا نام ہے حیا ایمانی۔ حیا طبعی اس حیا کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو ملامت کا اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے اوپر ملامت کی جائے گی، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو ایسی صفت جس کی وجہ سے لوگوں کے طعن سے بچا جائے، برا بھلا کہنے سے بچا جائے، تو وہ صفت ہے حیا طبعی۔ مثلا لوگوں کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خطرہ ہے کہ اگر میں یہاں غلط حرکت کروں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے ٹوکیں گے، لوگ میری سرزنش کریں گے۔ تو لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے اگر یہ آدمی رک رہا ہے برے کام سے تو یہ حیا ہے حیا طبعی، اور نفسانی حیا کی وجہ سے وہ آدمی اس کام سے رک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں حیا کو جو ایمان کا ایک شعبہ اور اہم حصہ قرار دیا ہے، یہاں اس حیا سے مراد ہے حیا ایمانی۔ یہاں تک یہ حدیث پوری ہوئی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قدیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے والد سے صرف اور صرف 11 سال بڑے ہیں۔ اس کا مطلب والد صاحب نے بہت چھوٹی عمر میں نکاح کر لیا تھا، شادی کر لی تھی، اور بہت تھوڑے سے فاصلے پر باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، بری بات نہ کہے، جغل خوری نہ کرے، اس کو گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، اس طرح کہ زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکالے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو۔ اسی طرح ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو۔ مثلا دوسرے پر ظلم نہ کرے، اس کے اوپر زیادتی نہ کرے، اس کے اوپر خواہ ہاتھ نہ اٹھائے، اور اس ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سب کے سب ہاتھ کے کام ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کامل وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے صرف دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، غیر مسلم غیر قوم محفوظ نہ رہیں؟ تو کیا اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافروں کو، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری حدیث، دوسری آیات اس بات پر شاہد ہے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے؟ حضور علیہ السلام نے جو یہاں المسلمون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے جو مخاطب تھے، جس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، جن لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اسلام کی، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ تو ان کو یہ بتانا تھا کہ بھائی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب کوئی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو مخاطب کے حال کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلمون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اور مسلمان سے مراد صرف مسلمان مرد ہی نہیں بلکہ مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں، سب اس کے اندر داخل ہے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ شخص ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ ایک تو مہاجر وہ تھا جو مکہ المکرمہ سے یا دوسرے کافروں کے ملک سے آ کر کے مدینہ المنورہ کے اندر بستے تھے، ہجرت کرتے تھے، وہ بھی مہاجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت تک وہ ہجرت فرض تھی، اس کے بغیر ایمان کسی کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ بھی مہاجر ہے۔ لیکن اصل مہاجر وہ ہے کہ جو آدمی ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے، یہ اصل مہاجر ہے۔ اور یہ مہاجر اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قیامت تک لوگ بنتے رہیں گے۔ وہ مہاجر تو اب نہیں بن سکتا جو مہاجر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بنا کرتا تھا، لیکن یہ مہاجر قیامت تک لوگ بن سکتے ہیں، اس طرح کہ جتنی تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے ان تمام کاموں سے رک جائے، مہاجر بن جائے گا۔ تو مہاجر وہ شخص ہے کہ جو رک جائے ان تمام کاموں سے کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے۔
یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا مقصد یہی کہ ہم لوگ سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکیں اللہ رب العزت کا ذکر لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کریں، اور راستے میں اگر کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آ جائے جو تکلیف دہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، چاہے وہ پتھر ہو، کانٹا ہو، کیل ہو، اینٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان سب کو راستے میں اگر نظر آ جائے تو اس کو ہٹا کر سائڈ کر دیں، تاکہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھوکر لگی ہے، تو کم سے کم بعد میں آنے والے اس تکلیف سے بچ جائے۔ اسی طریقے پر آدمی اپنے اندر حیا ایمانی پیدا کرے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جہاں آدمی کو حیا اور شرم کرنی چاہیے وہاں حیا نہیں کرتے، اور جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں شرم کرتے ہیں۔ حیا کرنی چاہیے آدمی کو نماز چھوڑنے سے، برے کام کرنے سے، لیکن یہاں حیا نہیں کرتے، حیا کرتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے اس سنت کو رکھنے میں لوگ حیا کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں حیا کرتے ہیں، سنت لباس کو پہننے میں حیا کرتے ہیں، ٹوپی پہننے میں حیا کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے حیا کرنی چاہیے ان سے نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے نہیں کرنی چاہیے ان سے حیا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔